فرمایا بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھول کھول کر یہ کہ نہ عبادت کرو تم اللہ کے سوا، بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب کا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 اور 26، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری نصیحت کے لیے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر مختلف انبیاء کے قصے، قوموں کے واقعات بیان فرمائے تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن چونکہ قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، واقعات سنانے کی کتاب نہیں ہے، اس لیے ہر جگہ پر ہر واقعے کا صرف وہ حصہ نقل کیا جاتا ہے جس کی جس جگہ پر ضرورت ہوتی ہے۔ ترتیب وار کوئی واقعہ قصہ قرآن میں بہت کم بیان ہوا ہے، ورنہ جس واقعے کا جو حصہ جس جگہ پر موضوع مناسب، اس سے نصیحت، اس سے عبرت، اس سے درس جہاں ملنا ہوتا ہے اس جگہ پر اس کا وہ حصہ نقل کر دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی باقی انبیاء کی طرح 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور پھر 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، تو 990 سال یہ ہو گئے۔ اور طوفان نوح کے بعد لکھا ہے کہ 60 سال وہ بعد میں زندہ رہے جب کشتی سے باہر آئے، تو یوں ان کی عمر 1050 سال بن گئی۔ اب اتنی عمر ایک نبی انتہائی مخلص، خیر خواہانہ انداز میں، محبت بھرے انداز میں، درد بھرے انداز میں اور انتہائی مدلل علم وحی کی روشنی میں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، لیکن قوم، ساری قوم میں سے زیادہ روایت ہے 80 آدمیوں کی، اور راجع روایت یہ ہے کہ جو کشتی میں ان کے ساتھ لوگ مسلمان ہو کے سوار تھے وہ 50 تھے۔ تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ انسان شیطان کے برغلاوے اور بہکاوے میں کتنا زیادہ آیا ہوا ہے کہ ایک طرف وقت کا نبی ہے اور علم وحی کی روشنی ہے، انتہائی مدلل، خیر خواہانہ، عالمانہ، مربیانہ گفتگو کرتا ہے، ہمیں ہماری خیر خواہی کی باتیں سمجھاتا ہے کہ تمہارا بھلا اس میں، اور دوسری طرف شیطان کھڑا ہے، وہ کہتا ہے اس کی نہ ماننا، وہ اس سے ہٹاتا ہے، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، وہ صرف دل میں خطرات اور دل کے اندر وساوس ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ کسی گناہ پر کسی انسان کو عملاً نہیں لگا سکتا، مجبور نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ جب لوگ قیامت کے دن شیطان کو ملامت کرنے لگیں گے کہ اس نے ہمیں برباد کر دیا، اس نے ہمیں یہ کر دیا، اس نے ہمیں یہ کر دیا، تو شیطان آگے سے کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، میں نے تو صرف خیال ڈالا تھا کہ ادھر دیکھ لو، وہ سن لو، میں نے تو صرف خیال ڈالا، ادھر بھی کوئی آواز آ رہی ہے ذرا دیکھ لو، سن لو، ادھر بھی کوئی چیز ہے ذرا دیکھ لو۔ اب میں نے خیال ڈالا کہ غلط سن لو، غلط دیکھ لو،
ہوئے کہ صحیح برے دیکھنے میں اتنے منہمک ہوئے، تمہیں صحیح دیکھنا پسند ہی نہ آیا، تو تمہارا اپنا قصور ہے، میرا کیا ہے؟ میں نے تو صرف وسیلہ ڈالا ہے، باقی سارا کام تمہارا اپنا کیا کرایا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث پاک میں، کوئی بھی شیطان کسی انسان پر اس وقت تک کنٹرول، قبضہ، وسوسہ، خیالات، گندگی کی طرف نہیں لگا سکتا جب تک پہلے وہ شیطان انسان کے اندر کے جذبات و خواہشات، جس کو نفس کہتے ہیں، اس کو اپنا نہیں بنا لیتا۔ پہلے وہ اس کو اپنا بناتا ہے، پھر اس کے واسطے سے ہم پہ وار کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کسی گھر میں چوری ہو تو گھر کا کوئی اپنا بھیدی ہوگا، جب تک گھر کا کوئی اپنا بھیدی نہ ہو باہر کا چوری نہیں کر سکتا۔ اندر کا کوئی اپنا معاملہ ہوگا، پولیس اگر ملی ہوئی نہ ہو تو کوئی ڈاکہ چوری نہیں کر سکتا۔ کوئی اندر میں ہے، کتی چوروں کے ساتھ مل گئی، یہ ہمارے یہاں مشہور محاورہ ہے۔ تو یہ اس وجہ نفس جو ہے یہ شیطان کے ساتھ ملتا ہے، پھر ہم پر شیطان وار کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے اپنے نفس کی اصلاح ہو، ہمارا نفس نفس مطمئنہ ہو، ہمارا نفس ایسا ہو جو نفس مزکا ہو، جس کے اوپر ہم محنت کر کے اس کو اتنا سنوار چکے ہوں، بنا چکے ہوں، تربیت اس کی کر چکے ہوں، تعلیم اس کو دے چکے ہوں کہ وہ دشمن کے کرنے میں نہ آئے، وہ دشمن کی باتوں میں نہ آئے، تو پھر شیطان ہم پر وار نہیں کر سکتا۔ شیطان جو وار کرتا ہے وہ اس بنا پر کرتا ہے کہ ہمارا اپنا نفس جو اندر کا ہے وہ اس کا حامی اور حمایتی بن جاتا ہے، اس کو وہ موقع فراہم کرتا ہے۔ جو غرض ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان انبیاء اور رسولوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے شرک اور کفر کے خلاف کام کیا، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک یہ ساری قوم اعتقادی طور پر ایک ہی عقیدے پر تھی۔ اس میں اعتقادی طور پر کوئی جھگڑے نہیں تھے، عملی طور پر کوتاہی ہو جاتی تھی، غلطی ہو جاتی تھی، لیکن اعتقادی لحاظ سے کوئی دوسرا فرقہ، کوئی دوسرا گروہ، کوئی دوسری جماعت، کوئی دوسری پارٹی بالکل نہیں۔ سارے لوگ ایک ہی مذہب پر تھے، جن کا عقیدہ ایمان ایک ہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کا ظہور ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی اور رسول ہیں جو شرک کی تردید کے لیے اللہ نے جن کو مبعوث کروایا، اور ان کی قوم کا یہ طرز عمل آج بھی ہمارے لیے نصیحت کا سبب ہے کہ وہ نبی کے کام کو نہ ماننا الگ بات ہے، جیسے مولوی بات کرتا ہے کوئی بندہ نہیں مانتا، قرآن سنایا جاتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن ایک ہے نہ ماننے کے ساتھ ساتھ اس کا مذاق اڑانا، اس کا ٹھٹھا کرنا، اس کا تبسم اڑانا، اس کے لیے باتیں کسنا، اس کے لیے مزاح کرنا، عجیب عجیب انداز سے اس کو پیش کرنا، یہ طریقہ جاری کیا نوح علیہ السلام کی قوم نے کہ نوح علیہ السلام کا وہ مذاق اڑاتے تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھ عجیب عجیب اور ٹھٹا اور تبسم کرتے تھے۔ تو آج بھی جو لوگ دین کی بات سن کے اس کے آگے مذاقیں کرتے ہیں، آگے ٹھٹھے کرتے ہیں، آگے وہ تبسم اڑاتے ہیں، آگے وہ نقلیں اتارتے ہیں، آگے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے، یہ لوگ اس ہلاک شدہ تباہ شدہ قوم کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں جو طوفان نوح سے غرق ہوئی ہے۔ تو جو اس کا انجام ہوا پھر ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اسی پر اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور پکی بات ہے کہ رسول بنا کر کے بھیجا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف، انی لکم، اب ان کا پہلا پیغام یہ تھا انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں تمہارے غلط عمل اور غلط عقیدے کے برے انجام سے ڈرانے والا ہوں، اور ڈرا بھی بڑا واضح کر کے کھول کے رہا، کھلا کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں کر رہا، کوئی اشاروں کنائیوں میں بات نہیں کر رہا، بلکہ تمہیں صاف صریح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس کا انجام برا ہے، جن عقیدوں کو تم لے کر کے کھڑے ہو ان کا انجام برا ہے،
اور اس کا خلاصہ یہ تھا اللہ کی توحید، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کے اندر یاد رکھو پہلا نمبر توحید کا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ہر مفسر نے یہاں لکھا ہے، صاحب جلالین نے بھی لکھا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس واحد، یا اعبدوا کا ترجمہ واحد سے کیا ہے، یعنی عبادت کے اندر پہلا نمبر توحید کا ہے۔ اگر توحید باری نہیں ہے تو باقی باتوں کی بیس بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہ عبادت کرو تم اللہ کے سوا۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے اور توحید کے حامل نہ بنے تو نتیجہ یہ کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تو پھر ایسے دن کے عذاب سے میں تمہارے بارے میں خوف محسوس کرتا ہوں، ڈر اور اندیشہ لگتا ہے مجھے جو دردناک ہوگا۔ اب یہاں پر آپ غور کیا کرو، عذاب یوم علیم، بظاہر علیم صفت یوم کی بنی کھڑی ہے، حالانکہ صفت علیم یوم کی نہیں ہے، علیم صفت عذاب کی ہے۔ اسے کہتے ہیں جوار کی وجہ سے، پڑوس کی وجہ سے اتنا اثر پڑ جاتا ہے کہ وہ دوسرے کی صفت بن جاتی ہے۔ تو ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری اٹھا بیٹھا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، ہم اپنا پڑوس کے لوگوں کو بنائے ہوئے ہیں، پھر لوگوں کو نہ بناوے جو شیطان موبائل ہے، اسی کو جو پڑوسی بنایا، تو اس کے اندر جو گند دیکھو گے، جو گند سنو گے، جو گند اس کے اندر ہوگا تو اس کا اثر تم پر نہیں پڑے گا۔ پکی بات ہے پڑے گا کہ اگر یہاں پر لفظ یوم کے بعد علیم جو آیا، اثر میں لکھا عذاب علیم، دردناک عذاب ہوتا ہے، دل تو دردناک نہیں ہوتا، درد تو عذاب کی وجہ سے ہوتا ہے، دل کی وجہ سے تو نہیں ہوتا، لیکن یوم کے ظرف ہونے کی وجہ سے اور مجاور ہونے کی وجہ سے یوم علیم، دردناک دل، حالانکہ دردناک دل نہیں ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو پڑوس کی وجہ سے کتنا اثر پڑ جاتا ہے، ایک لفظ پر اثر پڑ گیا جو کہ بظاہر غیر ذی روح ہے، متاثر ہونے والا نہیں ہے، دوسرے کا اثر قبول کرنے والا نہیں ہے، اس پر اثر پڑ گیا۔ ہم لوگ تو انسان ہیں، ہم خیر کا بھی اثر لیتے ہیں، شر کا بھی اثر لیتے ہیں، اچھے ماحول کا بھی اثر لیتے ہیں، برے ماحول کا بھی اثر لیتے ہیں۔ ہم تو نہیں معاف کر سکتے۔ یہ بندہ کہے کہ میں لیٹرین میں ہوں اور بدبو نہ آئے، کوئی بندہ کہے میں ادھر کی دکان پر ہوں اور خوشبو نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے گندے ماحول میں ہونا ہے، گندی بو آپ کو آئے گی، اگر اچھے ماحول میں آئیں گے تو خوشبو آپ کو آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں اس کا بار بار سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا اڑوس پڑوس کس کو بنا رہے ہیں۔ آج والد کہے، استاد کہے کہ بیٹا فلاں کو دوست نہیں بنا، فلاں بچوں کے ساتھ زیادہ نہیں اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ نہیں بات کرنا، تو ہمیں برا لگتا ہے کہ شاید یہ والد سے پتہ نہیں ہے، ہمیں روک رہا ہے خام خواہ کے لیے، استاد کو پتہ نہیں ہم پر پابندی لگا رہا ہے، حالانکہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس صحبت سے، ان کے ساتھ رہنے سے اس بچے پر کتنے برے اثرات پڑیں گے، کتنا اس کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے آپ اس کو سمجھیں کہ آپ جس کے اڑوس پڑوس میں ہیں، جس کے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ آپ کا اٹھا بیٹھا ہے، جن کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی باتیں ہیں، اس سارے کے آپ پر اثرات پڑتے ہیں۔ موبائل پر آپ 5 منٹ اچھی بات کرتے ہیں اور 10-20 منٹ آپ بری بات کرتے ہیں، تو اس کے اثرات نہیں پڑیں گے، یقینی باتیں پڑیں گے، دل پر بھی پڑیں گے، دماغ پر بھی پڑیں گے، نشو و نما پر پڑیں گے، تعلیم و تربیت پر پڑیں گے۔ اس سے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔